अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाई करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। निगाहे मुफ्ती आज़म ने जिंदा कर दिया दिल को, उन्हीं का साथ महशर में अता हो या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में हम शबीह गौसे आज़म सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की बारगाह बेकस पनाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। मुझसे पेशतर मुफ्तियान नजमीयीन से और उनसे पेशतर मेरे उस्ताद गिरामी से और दरमियान में बुलबुल बाग़ मदीना से आपने बहुत कुछ सुना और अपने इल्म में आपने इजाफा किया। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, कभी ऐसा होता है कि एक इंसान को संवारने के लिए घर का हर फर्द मेहनत करता है, वो इंसान नहीं सुधरता। कभी एक इंसान को संवारने के लिए सारे रिश्तेदार मेहनत करते हैं, वो इंसान नहीं संवरता। कभी एक इंसान को संवारने के लिए पूरा शहर मेहनत करता है, नहीं संवरता। कभी एक इंसान को संवारने के लिए मुल्क मेहनत करता है, नहीं संवरता। लेकिन अल्लाह कभी एक इंसान को ऐसा पैदा कर देता है जो मुल्क के इंसानों को भी सुधार देता है, शहर के इंसानों को भी सुधार देता है। इनकलाब, तब्दीलियाँ किसी बंदे वाहिद के उठ जाने से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पैदा फरमाता है, लेकिन उस उठने वाली शख्सियत के पेश नज़र सबसे अहम जो चीज़ होनी चाहिए वो है लिल्लाह, अल्लाह के लिए। कुरान मुक़द्दस में रब्बी क़दीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाह मतना व फुरादा सुम्मा ततफ़क्करू। आप कह दीजिए, यानी हुजूर से रब फरमा रहा है कि कह दीजिए कि मैं तुमको एक नसीहत करता हूँ, अइज़ुकुम बिवाहिदा, मैं तुमको एक नसीहत करता हूँ, अन तक़ूमू लिल्लाह, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, मतना व फुरादा, दो या एक, सुम्मा ततफ़क्करू, फिर गौर व फिक्र करो। याद रखें, अल्लाह के लिए खड़े होने वालों की तादाद आपको बज़ाहिर मस्जिद में भी जमात की शक्ल में बहुत सारे नजर आएंगे कि नमाज के अंदर लोग खड़े हैं और नीयत भी यही करते हैं कि हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन हर नमाज पढ़ने वाले के दिल की कैफियत को नमाज पढ़ने वाला खुद जानता है। इसलिए एक नमाजी की नमाज के बाद जो उसकी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए वो कम ही नजर आती है। पता नहीं खड़ा होने वाला क्यों खड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के लिए एक खड़ा हो जाए ना, तो अल्लाह ताला उस एक की वजह से अनेक की जिंदगी को बदल दिया करता है। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की वो जात कि जिनके मुरीद और खलफा के इतने मुरीद हैं कि उसका भी अहाता करना मुश्किल है। हमारे उस्ताद गिरामी ने अपने खिताब में फरमाया, वो पीरों के भी पीर थे। आज बहुत सारे ऐसे पीर हैं जिनके पीर भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। समझिएगा, आप अल्लाह वालों की निगाहों में बड़ी तासीर है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के हवाले से उनकी विलादत से पहले ही पेशन गोई कर दी गई थी। बेटा क्या बात है, सीधे बैठो, आप सीधे बैठो बेटा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप जरा सोचिए, किसी को खिलाफत मिलती है बालिग होने के बाद, आलिम होने के बाद, मुत्तकी होने के बाद, परहेजगार होने के बाद, नमाजी होने के बाद, लेकिन ये कैसे मुफ्ती आजम है कि 6 महीने के थे तभी खिलाफत मिल गई।
6 مہینے کے، اور ان کی ولایت اور ان سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا. قربان جائیے، یہ ان کی ولادت سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہونے والے پیر نے بتا دیا تھا کہ مولانا تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یہ رکھنا اور اس سے مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور پھر تشریف لائے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ولادت پر، نام بھی رکھا، خلافت بھی عطا فرمائی، مرید بھی بنا لیا. اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے پیر جو ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا، حضرت سیدنا ابو الحسین نوری مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا کہنا ان کا، وقت کے عظیم جلیل القدر ولی کامل، ولایت کے اس اونچے مقام پر فائز تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، توجہ چاہوں گا خاص طور پر، 2 چیزوں سے انسان بنتا ہے. جملے کو ذہن میں رکھیے گا، انسان کن چیزوں سے بنتا ہے؟ 2 چیزوں سے، یا کسی کی نظر سے بنتا ہے یا کسی کی دعا سے بنتا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. نظر کی بڑی تاثیر ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں بھی صحابہ کو جو پروردگار نے تاکید کی نا، وہ کیا تاکید کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو. سرکار نظر کرم فرمائے. وہ جانتے تھے کہ بندہ نظروں سے بنا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی نظروں کا عالم کیا تھا؟ ان کی نظروں کا عالم، سبحان اللہ. ان کی نعت ابھی میں سن رہا تھا یہاں، شاید غوث محمد صاحب پڑھ رہے تھے یا کون، غالباً یہی نعت پڑھ رہے تھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، شاید یہی نعت. اب نظر، قربان جائیے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے کیا ہو کس کی امت ہو. قبر کے معاملے کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے کیا ہو کس کی امت ہو، لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں. جس کی نگاہوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بسے ہوئے ہوں، ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. وہ نگاہیں جس پر پڑ جائیں اس کی دنیا بدل جائے، اس کی آخرت سنور جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میری بات کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ذہن میں 2 چیزوں سے انسان بنتا ہے، یا کسی کی نظر سے یا کسی کی دعا سے. کبھی کبھی دعا بھی انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو محنت سے وہ بندہ بننا چاہتا ہے لیکن نہیں بن سکتا، لیکن دعا بنا دیتی ہے. بھئی ہمارے شہر ممبئی کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے، حضرت خضر سے مخدوم ماہی بھی پڑھتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے مخدوم ماہی بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ولی بنے کیسے؟ ماں کی دعا سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین بنے کیسے؟ حضور کی دعا سے بنے. حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اور جنت میں رفاقت کا مژدہ جاں فزا حضور نے سنایا، حضور کی دعا سے. یاد رکھیں دعاؤں کی بڑی تاثیر ہے، اور دعا ایسے نہیں ملتی. ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے کام ایسا کرو کہ خود بخود دعا مل جائے. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. بلبل باغ مدینہ اس چیز کے گواہ ہیں ماشاءاللہ. اول روز کے ہمارے رفیق دعوت ہیں ماشاءاللہ، اتار چڑھاؤ بھی بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے، اور ہمیشہ ساتھ رہے، اللہ کرے یہاں وہاں سب جگہ ساتھ رہے ماشاءاللہ. برطانیہ میں جب ہم پہلی بار گئے تو اس وقت تک بوڑھوں کا اتنا رسپیکٹ جیسا کہ ہم کو بتایا گیا لوگ نہیں کرتے تھے. بیچارے اپنے حساب سے رہتے تھے، کبھی بہت بوڑھے ہو گئے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دیتے تھے. اللہ کا شکر کہ ہم لوگوں نے جا کر تحریک وہاں پہنچنے کے بعد بچوں کو ہمیں بتایا، جیسے مثال کے طور پر پہلے سفر ہی کے اندر لوگ چپل جوتے لے کر کے آگے رکھ دیتے تھے، نکلنے سے پہلے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. ہم نے دیکھا اس وقت ہماری عمر بھی آج جیسے سب بال سفید ہو گئے ایسے تو نہیں تھے، آج سے کم و بیش 25-30 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمیں گلٹی فیل ہوتی تھی کہ یار یہ مجھ سے عمر میں بڑے لوگ چپل رکھ رہے ہیں، جوتے رکھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں سمجھاتا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ بتائیے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا دعا لینے کے لیے. تو میں نے کہا کبھی اپنے باپ کے بھی چپل ایسے رکھے ہو آپ؟ اس لیے کہ ہماری دعائیں ہیں، لیکن باپ کی دعا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے. دعائیں لو، ماں باپ کی بھی لو، بزرگوں کی بھی لو، علماء کی بھی لو، اساتذہ کی بھی لو، اور غریبوں کی بھی لو. یہ بھی ذہن ہے، غریبوں کی بھی دعا لو. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دعائیں یوں ہی نہیں ملتی. حضرت مخدوم ماہی علیہ الرحمہ پوری رات پانی لے کر کے کھڑے رہے، ماں کی آنکھ کھلی اور پوچھا بیٹے اس طرح سے تم کھڑے ہو؟
کما سوچا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، آنکھ لگ گئی، جگاؤں تو نیند خراب، چلا جاؤں تو آپ کی آنکھ کھلے اور پیاس کی وجہ سے آپ پانی نہ پائیں تو پیاسی سو جائیں گی، اس لیے پانی لے کر کے میں کھڑا ہوں کہ جب آنکھ کھلے تب پیش کروں۔ ماں نے کہا جا اللہ تجھے ولایت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ لمبا سفر شارٹ میں ہو گیا یہ دعا کی وجہ سے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہیں۔ دعا کی وجہ سے حضور کی دعا لگ گئی۔ دعا ملتی ہے خدمت کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ایسی خدمت کی کہ دعا مل گئی۔ حضرت ربیع ابن کعب نے ایسی خدمت کی کہ دعا مل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی حیات طیبہ کے گوشوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔